رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزع. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعائیں نہیں سنی ہو یا انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں موضوع کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارا غم ہی دور کر دے گا۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہے؟ لیکن تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ملتی ہے۔ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی تو اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہے۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی نہیں تھکتی، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے پہلے ہی چن لیا تھا، جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے، تو پھر نصیب میں لکھی دعا کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو موزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ نصیب کا بدلنا بھی نصیب ہی ہوتا ہے۔ ایسا کیا ہے جو دعاؤں سے نہیں مل سکتا؟ سچی لگن سے ڈھونڈنے والے تو اللہ کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ سوچ کر شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں بھولا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی صحیح، مگر وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ جسے پسند نہیں فرماتا، انہیں وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اسے پکارو اور وہ جواب نہ دے؟ تم اس سے کچھ مانگو اور وہ انسنا کر دے؟ اسے تو بن بتائے بھی سب خبر ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ دینے سے دیر لگا رہا ہے تو یقین جانو وہ چیز تمہارے لیے واقعی بہتر نہیں۔ اس کا نہ دینا بھی بڑی مصلحت ہے، جو تمہیں وقت کے ساتھ سمجھ آئے گا۔ جب حالات دم توڑنے لگے اور مشکلات کا حل نظر سے اوجھل ہو تو معاملہ اس کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہیں بلکہ لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ ہنسنا سیکھیں۔ کیا تمہیں اللہ نے انکار کیا؟ جانتے ہو خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ تم سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہیں۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں
ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ تم ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ وعدے کا بڑا پکا ہے۔ تو پھر کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ قرآن میں اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں۔ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو، یہ غم، یہ پریشانی، حادثے تو زندگی کا حصہ ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت کچھ اپنانا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلاح اللہ دیتا ہے۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جائے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہے اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے بعد بھی انکاری ہو جاتا ہے تو بس پھر انسان تڑپتا رہتا ہے۔ جانتے ہو، محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ہر سانس پہ یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنے رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ تمہیں اپنے قریب محسوس ہو، تمہارا ہر کام اللہ کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور تمہارے رب کی رحمت اور برکت تمہیں ہر وقت اپنے سائے میں رکھے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا بہت ذکر کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اور پھر اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي